آج سے پہلے اب میں بلا تاخیر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سٹی ناظم جہانیہ حاجی عطا رحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب، جناب میاں نوید صاحب، جناب چودھری افتخار نذیر صاحب، جناب چودھری خالد رنداوا صاحب اور میرے شہر کے غیور دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم. میرے دوستوں، وقت کی کمی ہے، باتیں تو ویسے مجھے کم کرنی آتی ہیں، لیکن میں آج آپ سے کچھ باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. 18 فروری کو کچھ لوگوں کے دماغ میں فطور ہے، میں آج آپ دوستوں کی وساطت سے وہ نکال دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ شریف ضرور ہیں لیکن بزدل قطعاً نہیں. میں انہیں یہ بات صاف الفاظ میں یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہماری برداشت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے لیکن کسی لمحے ختم نہ ہو جائے، میں اس وقت سے ڈرتا ہوں. میرے دوستوں، جو کل انہوں نے ہمارے شہر میں واقعہ کیا، ان کے لیے نہایت شرم کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ تھے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ ایسے حرکتیں کر کے ہمارے شہر میں ہم سے ووٹ مانگتا ہے. شیم شیم. جو اس کے ساتھی ہیں انہیں بھی ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ان کی مائیں بہنیں بھی جلوس دیکھ رہی تھی، وہ کیسی گھٹیا حرکتیں کر رہا تھا. میں آپ دوستوں سے میرے بیٹے سنو، بگی والا اج بھی کہہ رہے سی مینوں کرایہ نہیں دیتا، رو رہا سی وہ. میرے دوستوں، یہ ہم پر باتیں کرتے ہیں، ہمارا دامن آپ دوستوں کے سامنے ہے. 7 سال سے میں اس شہر کا ناظم ہوں اور 7 سال سے یہ تحصیل ناظم ہے. اسے تحصیل ناظم بنانے میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے آپ سب دوست اچھی طرح جانتے ہیں. اسے ہماری مخالفت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. کوئی غیرت مند آدمی اس طرح ہماری مخالفت نہیں کر سکتا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تحصیل ناظم بنایا ہو. ہمارے پیسوں سے بننے والا، ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے والا، صبح شام اپنے خرچے کے لیے ہم سے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگنے والا، آج بھی اس سے قسم اٹھا کے پوچھ لو، اس نے لاکھوں روپے میرے دینے ہیں. میرے دوستوں، آج بھی اس سے پوچھ سکتے ہو، اس نے میرے ذاتی طور پر لاکھوں روپے دینے ہیں جو دستی کے نام پر بھیک مانگ کے لے گیا مجھ سے. اس کے علاوہ ویسے بھیک مانگ کے بے شمار دوا لے کے گیا، وہ کیسے میرے سامنے آ کے ملا سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ آپ دوستوں کو بتاؤں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو میں کرتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات، میرے دوستوں، آپ کو پتہ ہے روٹی کپڑا اور مکان ہماری پارٹی کا نعرہ ہے. اس سے پوچھے یہ کون دیتا رہا ہے تمہیں، اور کہاں سے دیتا رہا ہے وہ کہتے ہیں مخدوم صاحب کا مقابلہ کر رہے ہیں. میرے باپ نے مخدوم صاحب کا
سیاست سکھائی، میں کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہے. اس کے باپ نے جو سیاست کی ایمانداری کی سیاست تھی اور ایمانداری سے اس نے ثابت کیا تھا. آج مخدوم صاحب چودھری عبداللہ والا کے بتائے ہوئے اصولوں پر سیاست کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے اس نے یہ بات کہی، لیکن دکھ ہے، میں خاموشی سے بات، لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس نے اپنے باپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیا. اس نے اپنے باپ کی رہنمائی نہیں کی، جو اس کے باپ نے اسے رہنمائی کا موقع دیا اسے چھوڑ دیا. اس نے کرپشن کو شروع کیا، اس نے جہانیہ کے پلاٹ بیچنے کی کوشش کی، جو ہم نے جہانیہ کے طرف سے ہائی کورٹ میں جا کے اس کے خلاف سٹے لیا اور اسے وہ بیچنے سے منع کیا. میرے دوستو ایک منٹ یار، میں خاموشی سے باتیں سنیں. آپ کو نارن اچھا میرے دوستو، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. چلے یار ٹھیک ہے، میرے مائے کی کوئی کمی ہوئے گی، میرے کو پیسے تھوڑے لگے ہوں گے. آخری دن 2 بندے 3 بندے میرے کو کیوں بھیجے سن، کی منگتے سن میرے کو آ کے، اور کی قسم دے کے گئے سن؟ ذرا کدی پوچھو تو صحیح. میری ناس کو واپس 7 دفعہ آئے نے، کی منگتے سن؟ اپنی کنا تے ووٹر کا پیسے منگتے سن، وہ ووٹ تے نے پیسے وہ منگتا ہے. شرم کی گل نہیں. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے مانا کہ وہ ہمارا نہیں بنتا، میں نے مانا کہ وہ آپ کا نہیں بنتا، وہ اپنی ماں کا نہیں بنتا. اس کی والدہ یہیں پہ رہتی ہے، اس سے کے ساتھ اس کے کیسز ہیں. دوسری جو اصل ماں ہے جہاں سے اس نے جنم لیا، آج وہ غربت میں اپنی بیماری میں اکیلی لاہور میں رہتی ہے. اسے اتنی توفیق نہیں کہ اسے اتنی جرأت نہیں کہ وہ اپنے ساتھ رکھ سکے. ایسے آدمی سے کیا رہنا؟ آپ کو وہ کیا دے سکتا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. جو خود لوگوں کی بیساکھیوں پر تحصیل ناظم بنا تو آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ میرے دوستو، میں ذرا سا ملک صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں. جب یہ ایم پی اے تھے 3 دفعہ نہر سے ان کی نال پکڑی گئی. یہ نہر کا غریبوں کا پانی چوری کرتے تھے. ان سے پوچھو کہ یہ وہ چوری چھوڑ دیے جو کر رہے ہیں ابھی بھی. یہ چوری کرنے والے، یہ پانی چوری کرنے والے، یہ کسانوں کا حق مارنے والے آج یہ کیسے لیڈر ہے؟ یہ شرم آنی چاہیے. کسان کی آمدنی تو حلال کی آمدنی ہوتی ہے، اس میں یہ حرام شامل کر رہے ہیں. اور میرے دوستوں، انہیں شرم آنی چاہیے. اور ان سے پوچھو یہ جہانیہ کی جتنی جنگلی سڑکیں ہیں، ان پہ جو درخت ہیں پہلے کتنے ہوتے تھے، اب کتنے رہ گئے ہیں؟ کہ کس نے چوری کرائے ہیں؟ میں نے صاحب یہ جواب دو. قیامت والا دن تجھے جواب دینا پڑے گا. ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں جو تم نمازیں پڑھتے ہو اور چوری کرتے ہو، لوگوں کا حق مارتے ہو. قیامت والا دن کس منہ سے آؤ گے؟ میں کہتا ہوں ایسے شہر میں ہوں گے ووٹ دینے والے، ذرا سوچو، انہیں شرم آنی چاہیے. وہ ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں جو چوری کراتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ بہرحال میں آپ کو پھر ایک بات بتاتا ہوں. ہم شریف لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. ہم نہ کسی سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی سے زیادتی ہونے دیں گے. بہرحال انہی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. 18 فروری کو تمام دوستوں نے اکٹھے رہنا ہے، شہر کا ایک ایک کونے سنبھالنا ہے، لڑنا بالکل نہیں ہے. یہ ہارے ہوئے ہیں، ہمیں پھر برداشت کرنا ہوگا. ہم برداشت کرنا چاہیے آپ کو. اکٹھے رہے اور 18 فروری کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر ان کا سیاسی جنازہ نکال دیں. اللہ حافظ.